لوگ وہ مقدمہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے نبی اللہ، کسی شخص نے اس کو قتل کر دیا ہے اور نہیں معلوم کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو آپ حکم دیجئے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک گائے ذبح کریں اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر وہ جو قتل ہو چکا ہے، جو مقتول ہے، اس کے جسم کو لگائیں تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ مقتول، وہ فوت ہونے والا شخص خود زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی، اللہ رب العزت کی وحی ان کے سامنے تلاوت کی کہ کیا کرو، گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کیا کرو، اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو، مس کر دو، وہ بول پڑے گا کہ قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو وہ نئے سے نئے آگے سوال کرنے لگے، کہتے ہیں کہ نبی اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ رب العزت سے پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی رب کائنات نے جواب دیا کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے، اچھی لگے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ دریافت کریں کہ وہ جو گائے ہے وہ جوان ہونی چاہیے یا بوڑھی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو گائے ہے کیا وہ کھیتی باڑی کرنے والی ہونی چاہیے یا پانی پلانے والی ہونی چاہیے۔ تو اس کا بھی رب کائنات نے ان کو جواب دے دیا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، حکمت کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، بس بتانا یہ مقصود ہے۔ وہ جو گائے تھی، جب یہ تمام نشانیاں ان کو بتا دی گئی تو کہیں سے بھی ان کو وہ گائے میسر نہ آئی۔ جنگل کے اندر ایک یتیم بچہ رہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اور وہ جو بچہ تھا وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی نسل میں سے تھا، اور فقط اسی کے پاس وہ ایک گائے تھی جس کے اندر یہ ساری نشانیاں پوری ہوئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی پھر اتنی قیمت لگی، اتنی کہ ایک طرف اس گائے کو رکھا گیا اور دوسری طرف سونے کو رکھا گیا، اور تب جا کر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کیا تو وہ بول اٹھا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا۔ اور اس واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، یعنی گائے کی سورہ۔ اسی طرح دوستان ذکر اس سورہ کے فضائل تو کثیر ہیں، لیکن چند میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک نقل ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ کل قیامت والے روز اس انسان کی شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اس انسان کی شفاعت کرے گی۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے سورہ آل عمران کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ آل عمران بھی قیامت والے روز اس انسان کی شفاعت کرے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ قیامت والے دن دو بادلوں کی طرح ہوں گی یا دو سائبان کی طرح ہوں گی، اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا دو پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوگی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بھی انسان اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کی شفاعت کرے گی۔ پھر آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور پھر فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے تو ساری رات اللہ رب العزت اس سے تکالیف اور مصیبتوں کو دور رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح دوستان اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں وقت کو محدود رکھتا
کرتے ہوئے اس کے جو مضامین ہیں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کثیر تعداد پر اپنے انعامات کو نازل فرمایا، تو ان انعامات کو اس سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو وہ انعامات تو میسر آ گئے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ناشکری کی، اس کو بھی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے جرائم، وہ کس کس جرم کے اندر مبتلا ہوئے، جیسا کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے خالق کائنات کی وحی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی کلام اور اس کی گفتگو کو سننے کے لیے، تو بنی اسرائیل نے پیچھے کیا کیا تھا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، جرائم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی طرح حدیث بکار پھر وہ سرکشی اور انعام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنے لگے کہ ہمیں من و سلوات عطا کر دے اللہ رب العزت، یا اس کے بعد وہ بقیہ بقریہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا گیا، اس کا بھی تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اور جو بھی وہ وعدہ کرتے تھے بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کچھ وقت کے بعد اس وعدہ سے مکر جاتے تھے، اس کو توڑ دیتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے۔ اس کو بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح گائے کا جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دیا۔ اسی طرح چند اور مضامین ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں جب یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہاں پر رب کائنات نے قرآن پاک کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سچی کتاب ہے، اور ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت کی یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اللہ رب العزت نے صادق بنایا ہے، سچا بنایا ہے، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن پاک کے متعلق جو لوگ کفار مشرکین شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام پر تانا زنی کرتے تھے کہ حضور اپنی طرف سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا۔ تو قرآن نے اور خالق کائنات نے کفار اور مشرکین کو ایک چیلنج دیا۔ وہ چیلنج آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کفار، اے مشرکین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے لوگوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ کسی انسان نے اس قرآن کو اور ان آیات کو گھڑا ہے، ان صورتوں کو تخلیق کیا ہے، تو قرآن کی فقط پورے قرآن کی بات نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا قرآن کی فقط ایک صورت کی مثل تم دوسری صورت لے آؤ، سبحان اللہ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تو حاضرین محترم وہ یہاں پر ہی کوئی جواب نہیں دے سکے۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ جب رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تحمید بھی کرتے ہیں، ہم تیرے آگے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم قیام بھی کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تو پھر تو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کر فساد انگیزی کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا۔ تو خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک، سبحان تم اللہ۔ جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ انسان میری ناشکری کرنے والا ہے، لیکن میں جس انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں، وہ انسان میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا، سبحان اللہ۔ میری اتباع کرنے والا ہوگا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، یہ بھی اس سورہ بقرہ کے اندر وارد ہوا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، کیسے تعمیر ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کی اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جب تعمیر کر لیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا کیا مانگتے ہیں اس کو اگر شارٹ لفظوں میں میں آپ کی گوش گزار کروں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اجرت کیا طلب کی؟ اجرت فقط ایک ہی طلب کی کہ باری تعالیٰ اگر تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہمیں اجرت دینا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نسل میں پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نسل میں سے پیدا فرما دی، تو یہ دعا بھی ان کی قبول ہوئی۔ پھر اسی طرح عبادات، معاملات جیسے نماز قائم کرنا، اس کا حکم بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے جو ہیں ان کو بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے جو احکام ہیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرنا، پھر دینی معاملات کے اندر قمری مہینوں پر اعتماد کرنا۔ مثلا رمضان ہے تو ہم یہ دوسرا کیلنڈر تو نہیں نہ دیکھتے، یہ جو کیلنڈر ہے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، بلکہ کیا ہے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، جی قمری مہینے، ان کو دیکھ کر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنا، پھر نکاح کا بیان، طلاق کا بیان، ردات کا بیان، عدت، پھر بیویوں کے ساتھ ایلا کرنا، یہ بھی میں آگے چل کر آپ کی ہوش گزار کروں گا کہ بیوی کے ساتھ ایلا کرنا یہ کسے کہتے ہیں۔ پھر جادو کا بیان جو ہے، اسی طرح قتل کرنا، لوگوں کے مال ناحق کھانا، شراب جو ہے اس کی حرمت جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ پھر سود کی حرمت ہے، پھر جوا، حیض، یہ سارے احکامات جو ہیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ پھر تابوت سکینہ، یہ تابوت سکینہ آپ نے لفظ تو سنا ہوگا، شاید کسی کو معلوم ہو تابوت سکینہ کیا ہے۔ یہ تابوت سکینہ یا بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک صندوق تھا، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند تبرکات تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا مبارک تھا جو ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ فرعون کے دربار میں جب دوسرے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی اور وہ سانپ بن گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب پھینکا تو وہ تمام رسیوں کو اور ان سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ اس تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات پائے جاتے تھے۔ اس میں آپ کا پیراہن بھی تھا، آپ کی قمیص تھی، جو آپ لباس پہنتے تھے وہ بھی تابوت سکینہ کے اندر تھا۔ اسی طرح جو تورات کا اصل نسخہ تھا، جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اس کا جو اصل نسخہ تھا وہ بھی اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھا۔ اور اسی طرح اس قرآن کریم کی یہ سورہ جو ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ویسے واقعہ تو بہت زیادہ لمبا ہے، اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ میسر آ جائے گا، مل جائے گا۔ اسی طرح حضرین محترم، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ یہ بھی بڑا معروف ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندگی عطا کرتا ہے؟ انسان کو ہم مٹی میں دفن کر دیں تو کچھ عرصے کے بعد مٹی انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، انسان کی ہڈیاں، انسان کا گوشت مٹی کی زینت بن جاتا ہے۔ باری تعالیٰ تو انسان کو دوبارہ کیسے زندگی عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عزیر کہ میری ذات پر یقین نہیں ہے، میری ذات پر ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری ذات پر یقین ہے، لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت کو طاری کر دیا۔ 100 سال موت کی حالت میں رہے، اور جب 100 سال کے بعد جاگتے ہیں تو نوارہ والوں اور ہمارے مہمانوں آگے بات سننے والی ہے، جب جاگے تو
تو آپ کے پاس اس وقت ایک کھانا تھا، جب موت طاری ہوئی تو اس سے پہلے ایک گدھا تھا اور آپ کو کھانے کے لیے کچھ کھانا تھا، یوں سمجھ لیں آپ۔ حاضرین زیباکار، اب 100 سال کے بعد جاگتے ہیں تو کھانا جو تھا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ باسی بھی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ، بالکل تر و تازہ تھا، اور جو گدھا تھا وہ اپنی ہڈیوں سمیت مٹی کی زینت بن چکا تھا۔ جب جاگے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے کہ ہم گدھے کو کیسے دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی قدرت سے پھر ان ہڈیوں کو جوڑا، ان پر گوشت آیا، اور وہ جو گدھا تھا جس پر موت طاری ہو چکی تھی اور وہ مٹی کی زینت بن چکا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس گدھے کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اور 100 سال گزر گئے، لیکن 100 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جو کھانا تھا، کھانا باسی نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا۔ اب یہاں پر رک کر بس ایک جملہ آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، دیکھیں، ایک کھانا ہے، اگر ہم آج پکائیں تو کل اور پرسوں کیا اس کھانے کی وہی حالت ہوتی ہے جو ابھی اسی وقت ہے؟ بولیے ذرا، کیا ہوگا؟ باسی ہو جائے گا، ہفتے کے بعد خراب ہو جائے گا۔ لیکن 100 سال گزر گئے، کھانا بالکل صحیح اور سلامت ہے۔ اب نقطہ کیا دینا چاہتا ہوں، بات یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ حاضرین محترم، اگر کھانا خراب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ایک نبی کے ساتھ ہے، اور رب کائنات نے ایک نشانی کو ظاہر کرنا چاہا، تو وہ بندہ اور وہ ولی جو اپنا تن من دھن خالق کائنات پر قربان کر دیتا ہے، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ فقط اسی کی رضا کی خاطر بسر کرتا ہے، اسی کی اطاعت میں بسر کرتا ہے، اسی کی اتباع میں بسر کرتا ہے، اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی سنت پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو مجھے بتائیے جب وہ ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تو کیا خالق کائنات مٹی کو یہ اجازت دے گا کہ اس ولی کے جسم کو کھا لے؟ بولیے ذرا، نہیں۔ حاضرین محترم، اگر کھانا خراب نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ولی ہوتا ہے اس کا جسم بھی بالکل صحیح اور سلامت رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ سے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہماری نماز تراویح کو، قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا، جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اپنی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان کی باری تعالیٰ کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اور آج کی اس افطاری کا جو سارا انتظام ہے ہمارے بھائی محترم ظہیر صاحب کی طرف سے ہے، باری تعالیٰ ان کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا ہے، باری تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبروں میں اپنا نور نازل فرما۔ اور محترم اکرم صاحب، ان کے محلے میں ایک خاتون انتقال کر چکی ہے، خالہ جان، باری تعالیٰ ان کی بھی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامت فرما۔ مولا، جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ابھی نماز عصر کے بعد غالباً تورینو سے وہ آئے تھے، تو انہوں نے دعا کی، کہا باری تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ باری تعالیٰ امت مسلمان انسانوں میں بیمار ہیں، باری تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ مولا، ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا، تجھ سے انبیاء کرام نے مانگا، تو نے ان کو عطا کیا۔ مولا، تیری بارگاہ میں ہم بھی التجا کرتے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مولا، تو اسے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے مانگا، اس کی طہارت کا واسطہ، ان کی طہارت کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا، ہمیں
میں طہارت عطا فرما. آمین. حسنین کریمین کی جوانی کا واسطہ مولا تیری بارگاہ میں ادا کرتے ہیں. ہماری جوانیوں کو بھی سلامت رکھ اور تمام احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے ذہنوں، ان کے دلوں، ان کے اندر جو بھی آرزو ہے، تمنا ہے باری تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرکت وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لو جی ماشاء اللہ کیا بنایا علی بھائی آج؟ جی جناب پلاؤ بن مرغ پلاؤ بنایا علی بھائی نے آج ماشاء اللہ جی. بابر یار کھڑو یہ تو شروع کری آؤ جی جی چاٹ شروع کرتے بابا ماشاء اللہ دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں.